قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام علیکم ناظرین، ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کے مصروف شہر نیہان کے وسط میں وہ عالیشان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور وہ شخصیت ہیں جناب نور الدین کی. تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے. انہوں نے قرآن سید جلال الدین کاظمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ المکرمہ میں حاصل کیا، اور اسی دوران آپ 7 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا. وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ایران میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے خانقاہ تعمیر کی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. سلطان شہاب الدین دہلوی نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا. شاہ نعمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوگی. صوفیہ کرام کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے تو اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفا جیسے مراتب پر انہیں فائز کر دیتا ہے. حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 855 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے. اس قصیدہ میں انہوں نے آنے والے دور کی پیش گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں، جو کہ حیران کن حد تک حرف با حرف کچھ اس طرح درست نظر آئیں کہ انہوں نے 700 سال بعد برصغیر میں آنے والے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں. وہ بادشاہ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں بادشاہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا ہے. اسی طرح لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی، عمران لودھی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں سب کے قصے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں. صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ وہ حجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر الزمان تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات کو اپنے قصیدوں میں بیان کرتے ہیں. کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردیف استعمال کرتے ہیں، یعنی پیدا ہو کر. جو پیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں. ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے، یعنی 1174 عیسوی میں، نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا. ایک اور شعر یوں ہے کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا، اور پھر شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا. تاریخ بھی اس پیش گوئی کو مکمل طور پر ثابت کرتی ہے. شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا، اور 1530 سے لے کر
1556 عیسوی تک وہاں پر حکومت کی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کے نام لے کر ان کے بارے میں پیش گوئی کی۔ مثلا اس طرح کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں جس میں جہانگیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو وہاں اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے سوائے ایک کے، یعنی اورنگزیب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو، کہیں دستیاب نہ ہو، لکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی کہ اورنگزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا، بلکہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں عورتوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان نے مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دہلی کے نادر شاہ کے ہاتھوں اجڑنے کا ذکر کرتے ہیں۔ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پر حملہ کر کے 2 ماہ تک دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آ کر اس کے سپاہیوں نے صرف 12 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ انسانوں کو جیل میں قتل کیا۔ نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم ہوگا اور بہت چرچا ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے لے کر 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت میں ہوئی۔ ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر وہ لوگوں میں جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے۔ ناظرین غور کریں، یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کئی سال بعد سقوط ڈھاکہ کی بھی پیش گوئی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کی جنگ کا تذکرہ عین دنوں کتنے ڈیز میں لڑی گئی یہ اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی کامیاب ہو گئے۔ ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوئی پیش گوئیوں کے بعد اب ذرا زمانہ حال کی پیش گوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عصر حاضر کے بارے میں ان کی روایات بے شمار لکھی گئی ہیں، مگر ایک شعر ان کا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ آخر الزمان کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں، اور ماضی و حال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئی۔ مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، اب کس واقعے کے بعد یہ بات واضح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہندوستان میں شورش ظاہر ہوگی اور اس زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا
کس واقعے میں یہ ہنگامہ شروع کیا، اس کے بارے میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلفشار کے وقت بت پرست قوم اور گروہ مسلمانوں پر اپنی ہندوانہ غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب ہیں، یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے والے غائبانہ مدد آئے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے، اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس کے بارے میں ان کا یہ شعر آپ سکرین پر ملاحظہ کریں۔ یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ بھی سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروائیں گے۔ یہ جنگ کس قدر خون ریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، درائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگی۔ اس شعر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیشگوئی پر نظر نہ ڈالیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، یعنی پنجاب شہر لاہور، ملک کشمیر یعنی آزاد کشمیر، درائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر مسلمان فتح کر لیں۔ بہت سے صاحب علم ان پیش گوئیوں کو ان احادیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں یہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا۔ تیسری متوقع عالمی جنگ کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب رہے گی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور پھر اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال کا ظہور ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ ایک شعر ان پیش گوئیوں کے نازک ترین مرحلے پر نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے، یعنی اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں کچھ 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں، جن میں سے 350 آج کے دور میں دستیاب ہیں۔ 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیش گوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے غالباً عطا نہیں کی۔ یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔